اللہ اکبر۔ کبھی عرب کی ریت میں ایک شہر تھا، مکہ، ایک دلکش پرسکون وادی جسے قسمت نے یوں چنا کہ یہاں آنے والا تھا وہ نور جو رحمت بن کر ساری کائنات کے لیے بھیجا جاتا۔ سال تھا تقریباً 570 عیسوی۔ صدیوں کی پیشگوئیوں کے بعد کائنات نے اپنے آخری پیغمبر کے آنے کی آہٹ سنی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا وہ آئے گا اور اس کے آنے سے روشنی ہر اندھیرے کو نگل جائے گی۔ ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جس کی آمد کی خبر خود عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ وہ آخری رسول ہوگا جس کی پہچان خدا کی بھیجی گئی روشنی اور معجزوں سے ہوگی۔ مکہ کی تنگ گلیوں میں جہاں بتوں کی عبادت تھی، جہاں ہر کونا کسی جھوٹے خدا کے نام پر جھکا ہوا تھا، وہیں کہیں کائنات انتظار کر رہی تھی اس مبارک گھڑی کا جب آمنہ کے آنگن میں روشنی جنم لے گی۔ اور پھر وہ پل آیا، ایک روحانی رات میں جب آسمان نے سجدہ کیا، جب زمین نے تھر تھراہٹ کے ساتھ خوشی جتائی، جب ظلم کی آگیں خود بجھ گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی مکہ کے آسمان میں نور کی بارش ہونے لگی، بتوں کے چہرے گرنے لگے، کائنات نے مانو اعلان کیا اب سچائی آ گئی ہے۔ ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں گلے سے لگایا۔ تمہارا نام محمد ہوگا اور دنیا تمہیں محبت سے پکارے گی۔ بچپن سے ہی کچھ الگ تھے وہ، ان کی چال میں سکون، نگاہوں میں تہذیب اور ہر لفظ میں سچائی۔ لوگ کہتے یہ بچہ کوئی عام نہیں، اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ کبھی بکریاں چراتے، کبھی تجارت میں ہاتھ بنٹاتے، مگر جو سب سے زیادہ ابھری وہ تھی ان کی ایمانداری۔ ایک دن سیریا کی طرف سفر کے دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک بزرگ راہب سے جس کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ کی آنکھوں میں تاریخ کی کتابیں اترتی تھیں۔ اس نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے چہرے پر وہ نور دیکھ لیا جس کی تلاش میں وہ زندگی گزار چکا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ میں محمد، عبداللہ کا بیٹا۔ راہب نے ان کے کندھے پر ایک نشان دیکھا، وہی نشان جو کتابوں میں لکھا تھا۔ یہ وہی ہے جس کی خبر آسمانوں نے دی تھی، اسے بچا لو کیونکہ یہ آخری رہنما ہے۔ وقت گزرتا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفقت اور سچائی کا درخت بن گئے۔ مکہ میں حلف الفضول کے نام سے ایک آندولن شروع ہوا جہاں انہوں نے مظلوموں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ ان کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، ایک سمجھدار عورت جنہوں نے نہ صرف محبت دی بلکہ ان کی روح کو سکون بھی دیا۔ اور پھر وہ مبارک رات آئی۔ وہ غار ہرا کی تنہائی میں بیٹھے تھے، دل سوالوں سے بھرا ہوا، رب کی تلاش میں آنکھیں بند تھیں۔ اچانک ایک روشنی پھوٹتی ہے اور سامنے ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے کانپتی آواز میں کہا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی نورانی اور قدرتی موجودگی کے ساتھ ان کے قریب آئے۔ ان کی موجودگی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک بے مثال سکون سے بھر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے دامن میں لیا اور ان کے اندر ایک چھپی ہوئی روحانی طاقت کو ڈال دیا۔ ان کے لفظ الہی مقصد اور حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس رات جو شب قدر تھی، قرآن کی پہلی آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جو ایک ایسے پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا تھا۔ اس الہی ملاقات کے بعد جو محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद हैरत अंगेज और रूहानी थी। उन्हें ये यकीन और इल्म मिल गया कि अब वह चुन लिए गए हैं और ये तो बस शुरुआत थी। इस रूहानी सफर का अगला हिस्सा जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तब तक इस पैगाम को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वही की रोशनी सबसे पहले आप तक पहुंचे।